ایک انسان نے ایک انسان کے ساتھ بیعت کی، وہ پیر صاحب تھوڑے کمزور تھے، ان سے بہتر پیر ملے تو وہ آگے چلے گئے، پھر آگے ایک اور بڑے بزرگ صاحب ملے، ان کے پاس چلے گئے، پھر چلتے چلتے ایک اچھے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کر۔ اب آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے؟ سچا بندہ وہ ہے جو آخری بیعت کرنے کے بعد بھی اسے پہلی بیعت کا خیر سمجھے۔ اب آتے رہے تو اس کی اجازت ہے، اسے بتاتے جاتا کہ دیکھو میں اس راستے میں چل رہا ہوں آپ کی اجازت سے، تو ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ جس طرح آپ کو پیر کامل مل جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کی دعائی سے پیر کامل ملتے ہیں، بیعت کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ٹوٹ گیا نہیں، یہ تو جڑ گیا۔ تو سب سے پہلے ان کو جا کے سلام کر، پہلے استاد کو، جب تجھے علم کیا جسے تجھے علم میں لکھوایا تھا، پہلا استاد کو ڈھونڈ جسے تجھے تفصیل لکھایا تھا۔ آج اس کا یہ احسان ہے کہ آج تو صاحبان علم میں شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ بڑا پیر مل جائے تو چھوٹے پیر کا کمال ہے، پہلے اس کے پاس سجدہ کرو۔ بات ہے اصلی راز ہے سجدے سے مراد ادب۔ اچھا شریعت کا رواج ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمال سارا اسی کا ہے۔ کس کا کمال ہے؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم۔ کیا کہا؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم۔ گھر سے نکلنے کا کمال ہے منزل پہ پہنچنا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلے تھے وہ قدم کمال کا تھا۔ تو اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ عشق کی راستے میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ جس نے چلایا تمہیں اس راستے پر، اصل میں اس کا کمال ہے۔ وہ کوئی بھی تھا، نقصان تھا، نفع تھا، انسان تھا، حیوان تھا، بندہ تھا، پرندہ تھا، عورت تھا، مرد تھا، جو بھی تھا، جس نے اس راستے پر چلایا یہ فیض اسی کا ہے۔ آگے تو منزلیں ہیں نا، آپ آج سمجھ رہے۔ تو لہذا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ، یہ بھی یاد رکھ لے بات، آپ بھی سن لو بات، جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، یہ لفظ بڑا سخت ہے، گمراہ ہو جائے، اللہ بچائے گمراہی سے۔ اچھا جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، گمراہی کے راستے سے چل رہا ہے، یعنی غفلت کے راستے سے چل رہا ہے، غلطی کے راستے سے چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے، چلتے 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 وہ توبہ طائب ہوتا ہوا صداقت کی منزل پہ پہنچ جائے، وہ اگر صداقت کی منزل پہ انجام ہو گیا تو اس کا سارا سفر ہی صداقت ہے۔ آپ غلطی تھی، کہتا وہ غلطیوں کے اوپر بھی نثار ہو گیا کہ وہ غلطیاں جو انجام اچھا لائی ہیں وہ غلطیاں کیا تھی، لہذا وہ لفظ سے جن کا انجام منزل تھا وہ لفظ سے کیا تھی، وہ کافر جو حضور پاک کے آنے سے پہلے کافر تھے، جب حضور پاک کے صحابہ کرام بنے ان کے کفر کو بھی اسلام بولو۔ آپ میرے پاس سمجھ رہے؟ مشکل بات ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کفر اور کفر ہے، نام کافر ہے، کام محمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منزل میں ان لوگوں کو گمراہی کے زمانے میں سنبھال کے رکھا کہ اوپر احسان عظیم کرنا ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فقیری کی بات ہے، آپ کے سمجھنے والی بات۔ گمراہ علاقہ ہے، عرب کا کیا علاقہ تھا؟ گمراہ، حضور پاک کہنے سے پہلے وہ گمراہ علاقہ جن کے اوپر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو گیا، آئے نا، اور وہ خطہ پاک ہو گیا، اور وہ لوگ آپ پڑھتے ہیں وہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے کیا پڑھتے ہو بعد میں کہتے ہو۔ اب یہ جو ان کے اوپر آپ سلام بھیج رہے ہو، ان کا پرانا نام آپ نے رکھ لیا، صحاب کے نام پر رکھ لیا نا، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اب آپ یہ ان کی جو پہلی والی زندگی پہ آپ عذاب بھیج سکتے ہو، اسلام سے پہلے والی زندگی، یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، ان کو جنت ہے ہی، اچھا مبشرہ جنتی تو لوگ ہیں ہی ہے۔ اب ان کی جو پہلی زندگی ہے جو اسلام سے پہلے والی وہ دوزخ میں جائے گی۔ کیا سمجھے آپ بات؟ وہ گناہ جو معاف ہو گئے وہ گناہ کیا تھے؟ دعا یہ کرو
کہ ایسی نیکی نہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے جو رد ہو جانی ہے. اب بات سمجھے؟ وہ گناہ جو معاف ہو جانے والے ہیں مطلب وہی بڑی بات ہوتی ہے. یہ خاص خاص بات ہے. ایک دعا بہت بڑے بزرگوں کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا جو گناہ دعا کو چھین لیتے ہیں. کون سے چھین لیتے ہیں؟ دعا کو چھین لیتے ہیں. تو ایسے گناہ سے بچا جس دعا سے بندہ غافل ہو جائے. تو وہ گمراہی جس کا انجام منزل ہو اسے گمراہی نہیں کہتے ہم لوگ. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ خالد بن ولید ہے رحمۃ اللہ علیہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہے. تو بڑا مسئلہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے. کہ پہلے سننا ہے دوسرے علاقے میں تھے. ہاں اچھا جنگل میں خلاف تھے. اب یہ سرکار بندے وہاں خلاف تھے ہمارے. ادب سے بولو گے جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیے. بولو گے جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیے. اچھا آپ کیا بیان کرتے ہو؟ آپ کسی صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ جلیل صحابی کا ذکر کرتے ہو کہ آپ تلوار لے کے گئے حضور پاک پر. کیا ہے؟ نہیں آپ کہتے کون کہتا ہے؟ ہاں عمر فاروق تو ہے اللہ تعالیٰ نے. جب آپ گئے تھے تو عمر فاروق نہیں تھے. کون گئے؟ کون عمر گیا تلوار کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ. اور تلوار لے کے کیا کہہ سکتے ہو؟ نہ آپ تلوار لے کے تشریف لے گئے. اب حضور پاک میں عمر کو تلوار لے کے جائے تو تشریف کہہ سکتے ہو؟ آپ تشریف لے کے تلوار لے کے اندر تشریف لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما تھے اور آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے اٹھائی آپ کون ہوتے بھائی؟ حضور پاک میں تلوار لے کے جانے والے تو یہ آپ کے جانے کون لوگ ہوتے؟ کہتے یہ پہلے بھی آپ ہی تھے. سبحان اللہ. اب یہ تلوار کا واقعہ اور اسلام کا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے. یہ کفر اور یہ اسلام ایک ہی واقعہ ہے. اللہ کے ہاں ہم تو بعد میں سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں ایک ہی واقعہ ہے. ایک یونٹ ہے زندگی. کیا ہے؟ مشکل ہے سمجھنا مشکل. اللہ کا زندگی کیا ہے؟ ایک یونٹ. بخشا گیا. اچھا یہ امت میں یہ لوگ بخشے جائیں گے تو گلا کہتا تھا کہتا مشکل ہے. کیا ہے؟ مشکل ہے. یا اللہ ساری امت کو معافی کر دے پاس کر دے. امید ہے نا امید ہے تو تجھے نہیں معاف کرنا اللہ نے معاف کر دینا. ثابت کیا ہوا؟ آپ معاف کر دو. کیا کرو؟ آپ معاف کر دو کہ یا اللہ ہم نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر. اب یہ بات دل میں رکھنا کہ وہ کافر جو کہ کفر سے نکل کر صحابہ کرام کے درجے میں پہنچنے والا ہے اس کے کفر کو بھی برا نہیں کہنا. کہہ سکتے نہیں ہو ورنہ دل یہی کرتا ہے نا کہ بندے پہ اس کا اسلام سے پہلے کی زندگی کو سختی سے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ خلاف تھا آدمی. یہ کہہ سکتے تھے وہ ہم نے اسلام کا مہربانی کی اسی نام کو موجود بنایا. حالانکہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نام بدلنا چاہیے تھا. ادھر کفر کا نام تھا اب ہم اسلام کا نیا نام رکھ نہیں اس نام کو بھی موجود کر دیا. آپ بات میرے تو جو شخص کو منزل نیکی کی مل گئی اس کا جو پرانی بدی تھی وہ کیا تھی؟ قبول ہو گئی. اور آپ مسلمانوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب تم قبول کر لو کہ وہ دوسرا مسلمان ہے تو اب اس کی بدی مت بن. آدمی کا گلہ چھوڑ دے. مومن کا گلہ چھوڑ دے. مسلمان کا گلہ چھوڑ دے. چلو آپ لوگ تو کرو باقی لوگ تو بعد میں بتائیں گے ہم ان کو. آپ لوگ تو وعدہ کرو نا کسی مسلمان کو گلہ نہیں. آپ کہیں گے سیاستدان ہو پھر سیاستدان ہو حتہ بھی چھوڑ دو. اچھا سیاست میں گلا نہیں. تو ایک اور دیکھنے والی بات یہ ہے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا کسی کو گناہ گار نہ کہو.
یہ تو سامنے بات سمجھ آ رہی؟ سراج میں بات سمجھ آ رہی؟ کیا سمجھ آئی؟ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس پر کسی کو گناہ گار نہیں، تو کیا پتہ کہ اگلا قدم اس کا معافی ہو جائے؟ تم اسے مت برا بھلا کہو کہ یہ ظالم ہے، یہ گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی عاقبت کیا اچھی ہو جانی، پتہ نہیں نیک آدمی کی عاقبت کتنے چل جائے۔ تو لہذا کسی انسان کو نہ بہت اچھا کرو نہ بہت برا کرو جب تک انجام نہ آ جائے۔ ایک بری حدیث ہے کہ عین ممکن ہے ایک انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور وہ آدمی جنت میں چلے جائے۔ عین ممکن ہے کہ آدمی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں چلا جائے۔ عین ممکن ہے کہ زندگی بھر وہ عالم دین ہو اور گمراہ ہو کے مر جائے۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسے واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ساری عمر گمراہ رہا ہو اور اس کو ایسی اللہ مہربانی کر دے کہ سیدھا بدلے میں مسلمانوں میں معززین میں شامل ہو جائے۔ لہذا یہ بڑے شعور کی بات ہے کہ کسی کو اچھا برا مت کہو جب تک اس کا آخری سانس نہ ہو جائے، بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ ان مقامات کی عزت کرو جہاں سے معززین گزرے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ سارے لوگ گزرے وہ راستے بھی آج تک جگمگاتے جا رہے ہیں۔ اب وہ راستے جگمگاتے جائیں گے، وہاں آج بھی چراغاں ہوتے جائے گا۔ جس جس مقام پر عزت کے ساتھ نام لیا جائے آپ کے آنے سے پہلے یہ مقامات معزز ہو چکے ہیں، ان پر تعظیم کرتے جاؤ۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ بری امام واقعہ ہے۔ بری امام کون تھا؟ لوگ ادب جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا اعتقاد اس سے اعتقاد ہے۔ اب وہ گزرے ہوئے انسان کو تم نئے سرے سے غیر معذر ثابت نہ کرنا، یہ وہ حاصل کر چکا اپنی گواہی، معززین میں شامل ہو گیا، آپ اس کو عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز ہے۔ جن جن لوگوں کی عزت ہے قائم ان کی عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ، یہی تمہاری عزت ہے۔ یہ میرا عرضی ہے، یہاں سے گزرو معززین کو سلام کرتے ہوئے گزر جاؤ، انعمت علیہم کے والے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ، شاید تمہیں بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ وہ کیا ہے، مجھے زمرہ لا یحزنون کر، ایسی ہے نا کہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دعا میری ہے تجھ سے، شریک زمرہ لا یحزنون کر، یہ سب سے بڑی دعا تھی کہ اللہ کیا کر مجھے شریک زمرہ لا یحزنون کر، لا یحزنون والے لوگوں کے زمرے میں مجھے شامل، جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کہتا ہے میری یہ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں تو شامل کر، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دل کو کدورت سے آزاد کر دو، نفرت نکال دو، لالچ نکال دو، انتقام نکال دو، ہمیشہ رہنے کی تمنا نکال دو، اللہ کی طرف صبر کرنے والے بن جاؤ، اور ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کر جاؤ۔ فرار کیسے ہوتا ہے؟ جوتیاں چھڑ کے دس جاؤ، یہ فرار، اللہ کی طرف بھاگ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جو کیفیت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جب اگر ماں آ جائے تو ماں کے سامنے ہاتھ سے چھوڑ دو، باپ آ جائے تو باپ کے سامنے اپنے ناز چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مسافر ہی بن گیا اللہ کی طرف ہے تو پھر تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اس بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اسی زندگی میں ہم نے کرنا ہے سارا واقعہ، زندگی کے بعد نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو آزاد کر دو، یہ جھگڑا، یہ لینا، یہ دینا، یہ دل، یہ آزادی چھوڑ دو۔ نماز پڑھو ضرور پڑھو، لیکن دل میں اگر انسان کے ساتھ کدورت ہے تو نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے، اور اگر نفرت ہے تو کدورت ہے تو نہیں ہو رہی ہے۔ باقی سیاست کی بات آپ پھر بات کریں گے، سیاست میں کیا ہوتا ہے، انسانی طور پر بات کریں، انسانی طور پر نفرت نکال دو کہ چلو ایسا ہی مقدر تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اس نے نقصان کیا ہمارا، ہم نے معاف کر دیا۔ چور کو کتب بنانے کا مطلب یہی ہے، چور کو لگانے کی پھانسی، پھانسی لگانے پہ کتب بناتا ہے، مجبوری میں ہے، چور ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعی اس طرح ہوگا نا، وہ کہیں کتب بہت ہو گیا، تیرے کتب بہت ہو گیا، کتب کیسے بہت ہو گیا؟ کوئی نیا نافذ کرو، نامزد کرو گے، نامزد کو یہ بندہ ہے بیٹھا ہے کہ بھائی تو بھی خالیہ جا رہا تھا، کہاں خالیہ جا رہا ہے، چاہے کتب پہلے ہے وہی بات ہے، کتبی نے تا کر دی۔ تو مدعا تو یہ ہے
کہ اگر آپ احسان کرنا چاہو تو پھر ہر آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تم سزائیں دینا، لاٹھیاں جلانا، ایک دوسرے کو پنشمنٹ کرنا، یہ چھوڑ دو. یہی عبادت ہے. ذکر چلانا بہت آسان ہے، ذکر ہو جائے گا. ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر کے مطلب گونج ہو جائے گی بات، لیکن دل پر صاف کرو.